اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و صحابی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ پروگرام علم عالم پاکستان سمیت تمام ایشیا ممالک کو پورے دنیا میں جہاں جہاں دیکھا جا رہا ہے، تمام ناظرین کو اور اسٹوڈیو میں موجود تمام حاضرین کو محمد اجاز بشیر کی طرف سے نیاز خلوص تدبر جہاتوں برا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم شان کتاب قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ توبہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے زمین آسمان کو بنایا ہے تو مہینوں کی تعداد رکھی ہے۔ جب مہینوں کی تعداد رکھی ہے تو 12 مہینے سال کے ہوتے ہیں، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ وہ 4 مہینے کن سے ہیں؟ رجب، شعبان، ذی قعدہ و ذی حجہ۔ یہ ایسے عظیم الشان مہینے ہیں کہ ان مہینوں میں مسلمان ایمان والا جو ہوتا ہے، جو اہل مومن ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو رب کریم کے حوالے اس قدر سمجھتے ہیں کہ جو بھی وہ کام کرتے ہیں، جو بھی اس کے علاوہ باقی مہینوں میں جو ان کی مشاغل ہوتے ہیں، کام کاج ہوتے ہیں، ان سے ہٹ کے ان تمام مہینوں کی بہت عزت و تکریم کرتے ہیں۔ آج اللہ تبارک تعالیٰ کا عظیم الشان ماہ مقدس ذی قعدہ، اس کا ذوالقعدہ بھی کہا جاتا ہے، جس کے لفظی معنی ہیں ذی کا مطلب ہوتا ہے والے، اور قعدہ کا مطلب ہوتا ہے بیٹھ جانا، رک جانا۔ کیونکہ عرب کی جب ہم دیکھتے ہیں کہ اہل عرب میں جب مختلف قسم کے ادوار گزرتے ہیں، تو جب اس مہینے کا نام رکھا جاتا ہے تو زمانہ جاہلیت کا وقت تھا، اور اس وقت اہل عرب اور بت پرستی میں، قتل غارت میں، ایک دوسرے کی عزتیں پامال کرنے میں مشغول رہتے تھے۔ جنگ جدل کا طویل نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہمیشہ جاری ساری رہتا تھا۔ لیکن اس مہینے کی عظیم شان بات یہ تھی کہ جو ہی یہ مہینہ آتا ہے، ذی قعدہ کا مہینہ آتا ہے، تمام اہل عرب جنگ جدل کو چھوڑ دیتے ہیں، قتل غارت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر کسی نے کسی کے بیٹے کو بھی قتل کیا ہے تو وہ باپ اس کو معاف کر دیتا تھا۔ وہ لوگ اپنے آپ کو سرخم تسلیم کرتے تھے، اس مہینے کی تکریم کرتے تھے، عزت کرتے تھے۔ اور آج جب ہم اہل ایمان اس مہینے کی بات کرتے ہیں تو کیونکہ اس کے بعد جو آنے والا مہینہ ہے ذی الحجہ ہے، بیسیکلی یہ پیغام دیتا ہے، یہ ذی قعدہ کا مہینہ ہم یہ پیغام دیتا ہے کہ جو اگلے اور جو آنے والا جو مہینہ ہے وہ ذی الحجہ کا، اس کی تیاری کی جائے۔ اس مہینے کی عظیم شان بات یہ بھی ہے، اس میں بھی روزے رکھے جاتے ہیں، اس میں بھی قرب الہی حاصل کرنے کے لیے انسان عبادت کرتا ہے، رب کریم کو مناتا ہے، رب کریم کے ہاں قرآن مجید کی تلاوت سے اپنے آپ کو سرشار کرتا ہے، اپنے دلوں کو منور کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، التجائیں کرتا ہے۔ باقی مہینوں کی نسبت یہ جو حرمت والے مہینے ہوتے ہیں، اس میں انسان کی عبادات کو قبول کیا جاتا ہے، افضل سمجھا جاتا ہے۔ اور یہی بات ہے کہ اہل ایمان اور مسلمانوں کی اللہ تبارک تعالیٰ کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاندار عطا یہ ہے کہ رب کریم نے ان کو حرمت والے مہینے عطا کیے ہیں۔ پروگرام علم عالم آپ دیکھ رہے ہیں، اور ذی قعدہ کی شان کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، جاننے کے لیے جو آج اسٹوڈیو میں عالم ہمارے ساتھ موجود ہیں، سب سے پہلے میں ان کا تعارف کراتا چلوں۔ میرے مراد جناب حضرت علامہ عبدالصبور فہیم نقشبندی صاحب تشریف لائے ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج گرامی، الحمدللہ اللہ کی خوشیاں عطا فرمائے۔ اور تو اس کے ساتھ ساتھ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ملک پاکستان کے عظیم نعت خواں میری مراد جناب قرۃ العین محب تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مزاج گرامی۔ ہم علامہ صاحب سے آج گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ ذی قعدہ کے مہینے کی شان کیا ہے۔ اس کی جو افضل ترین شان تو یہ ہے کہ یہ ہمیں ماہ حج کی ایک خوشخبری تو دیتا ہے، لیکن اس کی اپنی شان ہمارے سننے والوں کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وبارک وسلم علیہ۔ سب سے پہلے تو اعجاز بشیر صاحب، پروفیسر صاحب، آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے اس پروگرام کے اندر ہمیں مدعو کیا اور اس مقدس مہینے کے اندر ایک خوبصورت موضوع کو رکھا کہ جس موضوع کی ہمیں ضرورت بھی ہے، اور بڑا ایک عظیم مہینہ ہے۔ جیسا کہ آپ نے پوچھا کہ اس مہینے کی شان کیا ہے، تو سب سے پہلے تو بتاتا چلوں، جیسے آپ نے بھی سورہ التوبہ کی آیت پاک کا مفہوم بیان کیا۔ اللہ کریم نے جب زمین و آسمان کو پیدا کیا تو 12 اسلامی مہینے بھی قرار پائے اور 12 اسلامی مہینے بنے،
ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں، اور ان حرمت والے مہینوں میں سے ذی قعد بھی حرمت والے مہینوں میں شامل ہوتا ہے۔ ذی قعد کے ساتھ بالکل آگے جو مہینہ آ رہا ہے وہ ذی حج کا ہے، ذی الحجہ کا۔ تو اسی طرح اس مہینے کے اندر اگر آپ بات کی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو کیا کیا فیسلٹیز دیتا ہے، تو اس کے اوپر اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے اس مہینے کو اللہ کریم نے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اب اگر بات کریں کہ حرمت والا مہینہ کیسے بنا، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو لوگ اس چیز کے قائل ہیں اور اس چیز کو مانتے ہیں کہ یہ مہینہ جو ہے وہ خالی ہے، اس مہینے کو وہ خالی کہتے ہیں۔ خالی کس چیز سے کہتے ہیں کہ اگر اس مہینے میں کوئی نیکی کی گئی اور کوئی نیک عمل کیا تو وہ قبول نہیں ہوگا، یا اس نیک عمل کی جو ہے وہ قبولیت کا درجہ، وہ قبولیت کے مقام تک نہیں پہنچ پائے گا، تو یہ ہم لوگوں کی اپنی نااہلی ہے اور ناعلمی ہے۔ ایسی کوئی بھی بات نہیں، یہ مہینہ ایسا ہے کہ جس کو اللہ کے محبوب نے بھی حرمت والا کہا اور کائنات کے رب نے بھی حرمت والا کہا۔ اس کی حرمت کے اوپر میں دلیل دینا چاہوں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ جو ظاہری حیات تھی اس کے اندر 4 عمرہ کیے، صرف اپنی زندگی کے اندر صرف 4 عمرہ کیے، اور جو حضور نے 3 عمرہ کیے ہیں وہ اس ذی قعد کے مہینے کے اندر۔ سبحان اللہ۔ اب آپ اس بات سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر حضور نے 3 عمرہ کیے، تو اگر ہم اب ایمان والے جو حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، حضور کی شریعت کو فالو کرنے والے ہیں، ہم یہ سمجھیں کہ یہ مہینہ معاذ اللہ نحوست والا ہے یا خالی ہے، اس میں اگر نیک اعمال جو ہے وہ ان کو کام نہیں آتے یا قبول نہیں ہوتے، تو حضور نے تو 3 عمرے اس مہینے کے اندر کیے ہیں، تو ہم اس مہینے کی حرمت کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس مہینے کی حرمت کا انکار ہرگز بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اب اگر جب اس بات کے اوپر اس کی جو ہے ڈیبیٹ کے اندر گیا تو مفسرین کرام نے اس بات کو نکالا کہ حضور علیہ السلام نے اس مہینے کے اندر 3 عمرہ کیوں کیے؟ تو یہاں پر جب ڈیبیٹ آئی تو سامنے تو پتہ یہ چلا کہ عمرہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ آنے والی امت کو یہ پتہ چل جائے یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، یہ بڑا خاص مہینہ ہے کہ جس کے اندر محبوب علیہ السلام نے 3 عمرہ اپنی زندگی کے اندر فرمایا۔ بے شک۔ اس کے ساتھ ایک چیز مفتی صاحب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ذی قعد کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی کثرت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گویا کہ امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ جو غلط فہمیاں امت تک پہنچائی جاتی ہیں کہ اس مہینے میں عبادت نہیں کی جاتی، اس مہینے میں یہ نحوست والا مہینہ، استغفر اللہ کچھ لوگوں کی، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عبادت خود سے کی، عبادت کرنے کے بعد یہ پیغام یہ دیا کہ ہمیں بھی اس مہینے کے تقدس کو بلکہ بجا لانا چاہیے اور ہمیں عبادت کرنا چاہیے۔ جب ہم عمرے کی بات کرتے ہیں تو کیا عمرے میں جب انسان حج کے لیے جاتا ہے اور ساتھ انسان حج کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، یہ جو آنے والا جو مہینہ ہے جسے میں نے پہلے بھی کہا مفتی صاحب کہ بیسیکلی یہ جو ذی قعد کا جو مہینہ یہ ذی الحجہ کی ہمیں تیاری کے لیے دیا گیا ہے کہ اس کے بعد جو آنے والا جو مہینہ ہے اسلام کا جو عین رکن ہے حج وہ ادا کیا جائے گا، اور عظیم الشان قربانی کا وہ دن ہوتا ہے۔ جو لوگ آج حج کے لیے جا رہے ہیں اور ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ اس مہینے سے کیا سیکھ کے اگلے مہینے میں داخل ہوں؟ یہ بالکل بڑی خوبصورت آپ نے بات کی کہ یہ مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جو ہمیں حج کے ایک جو عظیم ایک ہمارے اوپر فریضہ ہے ایمان والے کے اوپر، اور اس کی تیاری کرنے کا ہمیں یہ مہینہ ایک موقع میسر کرتا ہے، اور اس مہینے کے اندر ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ اور یہ وہی مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر حاجی جو ہیں وہ لحد سفر اپنا باندھتے ہیں کعبۃ اللہ کی جانب، مکہ مکرمہ کی جانب، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی جانب۔ تو اس لمحے میں جو یہ مہینہ گزر رہا ہے، تو جو حاجیوں کو میرا پیغام یہ ہے کہ جو لوگ حج کی طرف جا رہے ہیں وہ اس مہینے کو کثرت سے خدا کا ذکر کریں، اور اس مہینے کے اندر جس قدر ہو سکے اور روزے رکھیں۔ اس روزے رکھنے کے اوپر میں دلیل دینا چاہوں گا۔ ایک صحابی حضور کے بارگاہ میں آ کر بیٹھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ مجھے تلقین کیجئے کہ میں روزے رکھنا چاہتا ہوں کہ میں کس مہینے کے اندر روزے رکھوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم روزے رکھنا چاہتے ہو تو تم ایک روزہ ایک مہینے کے اندر 12 مہینوں میں سے ہر مہینے میں ایک روزہ رکھ لیا کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اس سے بھی بڑھ کر طاقت رکھتا ہوں۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ میں اس سے بھی بڑھ کر طاقت رکھتا ہوں، میں اور بھی روزے رکھ سکتا ہوں۔ تو فرمایا کہ تم اگر اور روزے رکھ سکتے ہو تو ہر مہینے میں ایک روزہ تم ایڈ کر لیا کرو۔ عرض کہ یا رسول اللہ پھر میں اور بھی طاقت رکھتا ہوں اور روزے بھی رکھ سکتا ہوں۔ فرمایا کہ تم مہینے میں 3 روزے رکھا کرو۔ عرض کہ یا رسول اللہ میں اور بھی طاقت رکھتا ہوں، اگر آپ مجھے اور اضافہ کیجئے تو میں اور روزے رکھوں گا، نیکیاں کماؤں۔ تو فرمایا کہ جو حرمت والے مہینے ہیں تم کوشش کیا کرو کہ ان 3
4 جو مہینے ہیں ان چاروں مہینوں کے اندر تم نے جو ہے وہ روزوں کو رکھنا ہے اور 3 روزے رکھ کر 3 دن وقفہ کر لو، پھر 3 روزے رکھو. ایسے حضور نے تلقین کی کہ ان حرمت والے مہینوں کے اندر تم روزے رکھو. حضور کے فرمان کے مطابق یہ مہینہ حرمت والا ہے، اس کے اندر روزے رکھنے کا ثواب بھی زیادہ عطا کیا جاتا ہے. تو جو لوگ حاجی ہیں، جو لخت سفر باندھ چکے ہیں یا باندھنا چاہتے ہیں ابھی یا نکلنے والے ہیں، ان سے گزارش ہوگی کہ وہ اس کو کثرت سے خدا کا ذکر بھی کریں اس مہینے کے اندر، اور اگر ان کو توفیق ہو تو وہ آسانی سے اگر روزے رکھ سکتے ہیں تو اس مہینے کے اندر وہ روزے بھی ضرور روزوں کا اہتمام کریں. روزوں کا اہتمام کریں. اور دوسری بات ہے کہ جب آپ سفر حج باندھتے ہیں تو مختلف قسم کے یہاں پہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ خرافات بھی آتی ہیں، دکھاوا بھی آ رہا ہوتا ہے، مختلف قسم کے ہم ایسے کام کر کے جاتے ہیں کہ جو حج کم اور اس کی نمود نماز زیادہ لگ رہی ہوتی ہے. گویا آپ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، آپ ایک سوالی بن کے جا رہے ہوتے ہیں، آپ رب کے دربار میں تو جا رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو بے کس، ناچار اور گناہگار سمجھ کے جا رہے ہوتے ہیں. تو کہیں ہمارے جانے میں، کہیں ہماری استیاری میں، رخت سفر میں کم سے کم ایسی غلطی نہ ہو کہ جو ہماری عبادت کا جو ہمیں حاصل ہونا ہے، جو ثواب ہمیں حاصل ہونا ہے، جو اس کا مقصد ہے، وہ مقصد کہیں فوت نہ ہو جائے. سب سے پہلی بات یہ ہے مفتی صاحب کہ رخت سفر جب باندھتے ہیں تو مختلف قسم کی جو خرافات میں سب سے پہلی جو چیز آتی ہے کہ اس کا بہت زیادہ ہم لوگ پرچار کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی ہم حج کے لیے جا رہے ہیں، ہم حج کے لیے جا رہے ہیں. تو جب انسان اپنے آپ کو یہ سمجھ کے کہ بھئی میں اس عظیم شان مقصد کے لیے جا رہا ہوں تاکہ لوگ مجھے کہیں تو حاجی صاحب جا رہے ہیں، وہ ہم تو اس میں بے شمار قسم کے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بھئی وہ اپنے آپ کو اس قابل بھی نہیں سمجھتے کہ مدینہ پاک میں اور مکہ مکرمہ میں اپنے آپ کو حاضری کے لیے بھی اس لائق سمجھے، لیکن جب بلاوا آتا تو انسان جاتا ہے. تو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی بالکل، بہت خوبصورت آپ نے بات کی. اسی کے اوپر میں اپنی طرف سے اب اظہار خیال کروں گا، اور انتہائی معذرت کے ساتھ میرے جو سننے والے ہیں ناظرین اور جو ہے وہ سامعین ہیں وہ ناراض نہ ہوں. جیسے آپ نے بات کی کہ بندہ لخت سفر باندھتا ہے تو وہ اپنی تشہیر کرنا شروع کر دیتا ہے کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں. یہ اچھی بات ہے کہ آپ لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں، لوگ آپ کو دعاؤں کے لیے کہیں گے، دعاؤں کی التجا کریں گے تو اچھی بات ہے، آپ وہ ان سے مل کے جائیں. لیکن اپنی تشہیر آپ اس طرح نہ کریں کہ آپ وہاں جاتے ہیں بیت اللہ کے پاس میں تو ان لوگوں کے جو ہمت کو مجھے جب وہ ان لوگوں کی ہمت دیکھتا ہوں تو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ یار بندہ کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑا ہے اور وہاں پر کھڑے ہو کر سیلفی لے رہا ہے، اور کعبۃ اللہ کو پیٹ کر رہا ہے اور سیلفی لے رہا ہے. ہمت کیسی ہوتی ہے کہ آپ اس میں، اور ہمارا جب وہ ایک ایک بال جسم کے اوپر ایک ایک بال گناہوں کے اندر لت پت ہے، اس صورت میں بھی ہم جب کعبۃ اللہ کے پاس جا رہے ہیں گناہوں کو بخشوانے کے لیے، وہاں بھی جا کر ہم سیلفی کو نہیں بول رہے. وہاں گناہ دیکھیں، ایک گناہ تو آپ سب سے پہلے یہ کر رہے ہیں کہ وہاں جا کر آپ کعبۃ اللہ کو پیٹ کر رہے ہیں، یہ بھی ادب کے خلاف ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ آپ سیلفی لے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جس کام کے لیے آئیں وہ کام نہیں کر رہے، بلکہ آپ اپنی تشہیر کے لیے آئیں. اس تشہیر کو آپ اپنی جو ہے وہ وہاں سے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ میں کعبۃ اللہ کے پاس پہنچ گیا ہوں. میں نے یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، یہ ہم نے بڑے بڑے علماء کو بھی دیکھا ہے جو اس کا کے اندر ملفظ ہو جاتے ہیں. تو ان سے بھی ہم ریکویسٹ کریں گے، یہ مومنانہ مشورہ ہے کہ جب بھائی آپ بیت اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس گھر کے پاس، تو وہاں پر جا کر ہمیں دنیا کو بھول جانا چاہیے، کیونکہ ہم ایک ایسے مقام پر جا پہنچے ہیں کہ جہاں پر ہم وقت خدا کے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جہاں پر شیطان کا داخلہ ممنوع ہے، جہاں پر انسان کے اندر جو ہے وہ وسوسوں کا آنا جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. انسان جب وہاں پر پہنچتا ہے تو وہ اللہ کے قرب کے اندر چلا جاتا ہے. تو اس صورت میں جب آپ خدا کے قرب کے اندر چلے جائیں اور خدا کے رحمتوں کے سمندر کے اندر چلے جائیں تو وہاں بھی جا کر اگر آپ یہ سیلفیوں والا کام کریں گے یا تشہیر والا کام کریں گے یا کعبۃ اللہ کو پیٹ کر کے، ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ انہوں نے جو ہے وہ احرام باندھا اور ایسے سینہ چوڑا کر کر کعبۃ اللہ کے طواف کرنے سے پہلے یا کرنے کے بعد سینہ چوڑا کر کر تصویر بنواتے ہیں اور وہ شیئر کر دیتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. تو یہاں پر بھی ہمیں یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ سوشل میڈیا اس بات کی دلیل نہیں کہ آپ کا حج مقبول ہوا ہی نہیں ہوا. آپ کی مقبول ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جب آپ حج کر رہے ہیں تو آپ یکسوئی کے ساتھ جائیں، آپ کا سارا خشوع اور خضوع اللہ کی عبادت کے لیے ہو، آپ کا اطمینان بھی اللہ کی عبادت کے لیے ہو، آپ کا جو ہے وہ ایک ایک لمحہ جو گزرے وہ خدا کی رضا کے لیے گزرے، نہ کہ ہم لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، نہ کہ ہم لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، تشہیر کے لیے وہاں پہ جائیں. کیونکہ دیکھیں کہ تذکرۃ الاولیاء میں ایک سبق ہے، اس میں بہت زبردست قسم کے حقائق لکھے گئے ہیں، اور لکھا گیا کہ جب حضرت حسن بصری رخت سفر باندھتے ہیں، اور وہ جب حضرت حسن بصری جو رخت سفر باندھتے ہیں تو ان کی خواہش یہ ہوتی ہے
کہ میں رب کی تعظیم کے لیے جا رہا ہوں، رب کی احترام کے لیے جا رہا ہوں، میں اس عظیم الشان در کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں. ایک قدم چلتے ہیں پھر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، ایک قدم پھر چلتے ہیں پھر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں. وہ کیونکہ پرانے وقتوں میں جو سفر ہوتا تھا وہ پیدل لوگ چل کے حج کیا کرتے تھے. ان کی خواہش یہ تھی کہ جب میں پہلی نظر میری کعبۃ اللہ پہ پہنچے گی، پڑھے گی، تو کعبۃ اللہ میرا استقبال کرے گا. اللہ کیونکہ میں نے ایک ایک قدم کے بدلے میں نے سجدے کیے ہیں، میں نے نوافل ادا کیے ہیں. تو جب وہ کعبۃ اللہ جہاں سے سامنے ہوتا ہے، جہاں پہ لوگ جب پہلی نظر اسے پڑتی ہے، جب وہ پہاڑی آئی وہاں پہ دیکھتے کعبۃ اللہ وہاں پہ ہے ہی نہیں. پھر ایک غیب سے ندا آئی کہ حسن بصری کہ تو یہ سوچتا تھا اپنے دل میں کہ کعبہ تیرا استقبال کرنے کے لیے آئے گا، کیونکہ تم نے ہر قدم کے بدلے میں تم نے ایک سجدہ کیا ہے. لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ میرا کعبہ ایک میری ایسی عظیم الشان بندی ہے جس کے استقبال کے لیے وہ وہاں پہ خود چل کے گیا ہوا ہے. سبحان اللہ. تو اب حسن بصری یہ سوچ میں مبتلا ہو گئی کہ یا رب کریم، وہ ایسی عظیم الشان ہستی کان سی ہے، وہ بندی کان سی ہے کہ جس کے استقبال کے لیے خود کعبۃ اللہ چل کے گیا ہے. تو غیب سے ندا آتی ہے کہ حسن تو اپنے پاؤں پہ چل کے آیا ہے، اللہ. ایک قدم کے بدلے تم نے 2 نفل ادا کیے ہیں، لیکن تو چل کے تو آیا ہے. لیکن وہ بندی ایسی ہے کہ جس نے اپنے آپ کو چلنا بھی گوارا نہیں کیا، اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے، اپنے آپ کو رول کرتے ہوئے اور میرا ذکر اذکار کرتے ہوئے وہ حج کے لیے آ رہی ہے. اب تو بتا کیا بات ہے کہ میرا کعبہ تیرے استقبال کے لیے یا میرے اس بندی کے استقبال کے یہاں لیے؟ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا. آپ فرماتے ہیں کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین ہو اور وہاں قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے. تو اگر سر کے بال بھی جائے نا وہ بھی کم پڑتا ہے. کیا خوبصورت بات آپ فرما رہے ہیں. اور جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ ہستی کان ہیں تو ندا آئی کہ وہ رابعہ بصری ہے. اللہ. اور رابعہ بصری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس کی یہ غلامہ تھی جو ان کا آقا تھا، دن بھر یہ کام کاج مشغول رکھتا تھا، بہت زیادہ ظلم و ستم ان کے بڑھاتا تھا. لیکن جب رات ہوتی تھی تو جو ان کی چباری تھی، جو ان کا الگ سے روم تھا، کمرہ تھا، تو وہاں پہ یہ پہنچتی تھیں اور وہاں جا کے رب کریم کی عبادت میں مشغول ہو جاتی اور رب سے راز و نیاز کی باتیں کرتی. تو وہاں سے آوازیں آتی تو اس کے آقا کو گمان گزرا کہ رابعہ کے کمرے میں کوئی اور بھی ہے جس سے یہ باتیں کرتی ہے. ایک دن اس نے دیکھا، دوسرے دن دیکھا، تیسرے دن اس نے کہا کہ بھئی کھولو دروازہ رات کے پہرائے میں، کون ہے تمہارے ساتھ جتنے باتیں کرتے ہیں. تو جب دروازہ کھولا تو دیکھتے ہیں کہ حضرت رابعہ بصری مسلح پہ تشریف فرما ہیں اور زارق راز رو رہی ہیں، اپنے رب سے کلام کر رہی ہیں، ان سے مانگ رہی ہیں. تو پوچھتا وہ ان کا جو مالک تھا کہ تو کس سے باتیں کر رہی ہیں؟ اس نے کہا کہ میں اپنے رب سے باتیں کر رہی ہوں. انہوں نے کہا کہ وہ رب کون ہے؟ اس نے کہا وہ رب وہ ہے کہ جس نے تجھے اور مجھے پیدا کیا ہے، وہ میرا رب ہے کہ جس کی میں عبادت کریں، مجھ سے باتیں کریں. اس کے بعد پھر اس کے مالک نے ان کو آزادی دی، اس قید سے ان کو نجات عطا فرمائی. تو انہوں نے ثابت کیا کہ غلام ہونے کے باوجود اپنے رب کی رضا کے لیے اپنے رب کو انہوں نے پا لیا. کہتے ہیں کہ ایک ایسا بادشاہ تھا جو بہت ظلم و ستم کرتا تھا، اور ایک دفعہ کہ جب وہ ایک رات کو سوتا تھا تو پھولوں کی سیج پہ سوتا تھا، اور ویسے مخمل کے اس کا تمام دانس ہوتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو پردے لگے ہوتے تھے، اور ساتھ ساتھ جو اس کا جو بیڈ تھا جہاں پہ وہ سوتا تھا تو ہر رات کو منو پھولوں کی پتیاں وہاں پہ نچھاور ہوتی تھیں. تو جب وہ بادشاہ سلامت وہاں جا کے سوتے تھے. تو ایک دن یہ ہوا کہ جو ان کی جو لانڈی تھی اس کا یہ کام تھا کہ وہ بادشاہ کے لیے بستر کا اہتمام کرتی تھی. تو ایک دن اس نے کہا کہ بادشاہ یہاں پہ ہر روز سوتا ہے تو میں بھی ذرا سو کے دیکھوں کہ بھائی اس میں کتنا سکون ہے. وہ جو لیٹتی ہے تو اس کو آنکھ لگ جاتی ہے اور سو جاتی ہے. تو بعد میں کچھ دیر کے بعد وہ اس کے غلام آتے ہیں بادشاہ کے، دیکھتے ہیں کہ یہ غلامہ یہاں پہ سوئی ہوئی ہے. اس جا کے بادشاہ کو بتایا، بادشاہ نے کہا اسے کوڑے مارے جائیں، اور اسے خوب مارا گیا وہاں پہ، لیکن وہ ہنس رہی تھی. جب بادشاہ نے کہا کہ تجھے کوڑے لگ رہے ہیں تو ہنس کیوں رہی ہے، وجہ کیا ہے اس کی؟ اور اس نے بڑا زبردست قسم کا تاریخی جملے کہے. اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں ہنس اس لیے رہی ہوں، درد تو مجھے بھی ہو رہا ہے، لیکن ایک رات اس کے اوپر نہیں بلکہ چند لمحات اس کے اوپر لیٹنے کی اتنی بڑی سزا ہے. اللہ. تو اس آدمی کے اوپر کیا بیتے گی جو اس کے پوری عمر پوری ساری زندگی اس کے اوپر سہا ہوگا. اللہ. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جو بھی باتیں جو بھی کام ہم کرتے ہیں رضائے الہی کے لیے کرتے ہیں، رب کریم کے لیے کرتے ہیں. عظیم الشان ماہ مقدس ذی الحجہ جو ہماری زندگی میں اس کے بعد آنے والا ہے، اس کی تیاری کے لیے تو عظیم الشان مہینہ ہے ہی. قرآن اور حدیث میں مفتی صاحب اس مہینے کی کیا فضیلت بیان کی گئی ہے؟ جی بہت اہم گفتگو ہماری ماشاءاللہ جاری ہے. تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ واقعہ موجود ہے جو قرآن عظیم الشان کے اندر
آیا اور اس کو تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی لایا گیا۔ صاحب تفسیر فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ موسیٰ کلیم اللہ سے کلام کرنے والے ہیں، جب ان کو اللہ کریم نے ان کی شریعت عطا کی تو اس سے قبل اللہ کریم نے ان کو حکم دیا کہ تم نے 1 مہینہ اور 10 دن یعنی 40 دن کا تم نے کوہ طور کے اوپر اعتکاف کرنا ہے، اور اس اعتکاف کے بعد آپ کو شریعت بھی عطا کی، اور اللہ کریم نے ان کو یہ اعزاز دیا کہ اللہ کریم نے ان سے کلام کی، ہم کلام ہوئے کس کے بعد؟ 40 دن کے اعتکاف کے بعد۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ وہ 40 دن 12 مہینوں میں سے کون سے تھے؟ تو تفسیر ابن کثیر کے اندر موجود ہے، آپ فرماتے ہیں، صاحب تفسیر فرماتے ہیں کہ 40 دن وہ تھے کہ پہلے 30 دن جو ذی قعدہ کا مہینہ ہے، پہلے 30 دن اس مہینے کے تھے، اور اگلے 10 دن تھے وہ ذی الحجہ کے مہینے جو حج کا مہینہ ہے اس دن کے تھے۔ فرمایا کہ اللہ کریم نے اس مہینے کے اندر ان کو جو اعتکاف کرایا اس کی وجہ کیا تھی؟ تو تفسیر ابن کثیر صاحب تفسیر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کریم اس مہینے کی حرمت کو بڑھانا چاہتا تھا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم اعتکاف کرو آ کر کوہ طور کے اوپر، اور ان ایام کے اندر کرو۔ ایام کو مخصوص کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عام دن نہیں ہیں، بڑے خاص دن ہیں، لہٰذا ان دنوں کے اندر جب انہوں نے اعتکاف کیا، اگلے 10 دن بھی جب اعتکاف ہوا تو پھر اللہ کریم نے ان کے اوپر وحی بھی کی اور ان سے ہم کلام بھی ہوئے۔ لہٰذا قرآن عظیم الشان سے پتہ یہ چلا کہ یہ مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے، اور اللہ کریم نے اس کی حرمت کو اجاگر کرنے کے لیے اور اس کی حرمت کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے اور آویزاں کرنے کے لیے اپنے انبیاء علیہ السلام کو بھی آگے رکھ کر لوگوں کے سامنے بیان کر دیا۔ ایک تو بات یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس مہینے کی جو ہم لوگوں کے ذہن میں جو خرافات ہیں، اور ہم لوگوں کے ذہن کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری نااہلی اور ناعلمی ہے، وہ کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر اگر ہم شادی کر لیں اور نکاح کر لیا جائے تو یہ منحوسیت کی جو وہ نشانی ہے، یا آئندہ آنے والی زندگی بڑی مشکل سے گزرتی ہے جو لوگ اس مہینے کے اندر نکاح کر لیتے ہیں۔ تو اس کے اوپر میں آپ کے سامنے ایک روایت رکھ دوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جو امام الانبیاء ہیں اور نبیوں کے سرتاج ہیں، آپ علیہ السلام نے 2 نکاح کیے جو ذو الحجہ کے مہینے میں تھے۔ ایک 5 ہجری کو کیا حضرت زینب سے، اور جو 7 ہجری کو کیا وہ بھی ذو الحجہ کا مہینہ تھا، اور اس مہینے کے اندر بھی آپ نے حضرت رقیہ سے جو نکاح کیا وہ بھی ذو الحجہ کے مہینے کے اندر تھا۔ اب یہاں پر ذی قعدہ کے مہینے کے اندر تھا۔ اب یہاں پر بات سمجھنے والی یہ ہے، اگر یہ مہینے جو ہے وہ نحوست والے معاذ اللہ ہوتے، یا مہینہ جو یہ والا ہے اس کے اندر کوئی نیک عمل کا ثواب نہ ہوتا، یہ شادی بیاہ کرنا ٹھیک نہ ہوتا، تو پھر حضور علیہ السلام کیا اپنے نکاح ان 2 مہینوں کے اندر کرتے؟ نہ کرتے۔ ایک 5 ہجری کو ہوا، ذی قعدہ کا مہینہ تھا، ایک 7 ہجری کو 2 سال بعد ہوا، وہ بھی ذی قعدہ کا مہینہ تھا۔ ان 2 سالوں کے اندر اور ان 2 مہینوں کے اندر نکاح کر حضور نے بتا دیا اگر یہ مہینے حرمت والے نہ ہوتے یا یہ مہینے نحوست والے ہوتے تو میں ان کے اندر نکاح نہ کرتا۔ تو یہاں پر امت مسلمہ کو پیغام یہ ہے کہ آپ ہرگز بھی یہ نہ سمجھیے کہ یہ مہینے نحوست والے ہیں، معاذ اللہ ان مہینوں کے اندر اگر ہم نے شادیاں کر لی تو پتہ نہیں اگلی زندگی وہ بڑی مشکل ہو جائے گی۔ تو یہ آپ کے اور میرے اپنے اعمال ہیں، مہینوں کی وجہ سے ان کو کوئی نقصان مہینوں کی وجہ سے کسی کی آسانیاں یا کسی کی شادی میں یا کسی کے عمل میں ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ ہاں، جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سرتاج انبیاء نے نکاح فرمایا ہے ان 2 اسی مہینے میں، ایک 5 ہجری کو ہوا اور ایک 7 ہجری کو ہوا، اور انہی مہینوں کے اندر ہوا۔ تو اگر وہاں سے اگر ہمیں یہ دلیل ملتی ہے کہ انسان شادی کرتے آدمی ایک مسلمان شادی ضرور کر سکتا ہے، تو اگر مجھے معلوم ہے یہاں پہ وقت ہو جاتا ہے کہ وقفے کا ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام علم و عالم، اور ذی قعدہ کا عظیم الشان ماہ مقدس رب کریم ہمیں زندگی میں عطا فرمایا ہے۔ رب کریم کے حضور ہم یہ دعا فرماتے ہیں، یہ التجا رکھتے ہیں کہ اس کے بعد جو آنے والا جو عظیم الشان ماہ مقدس ذی الحجہ کا ہے، اس میں رب کریم ہمیں وہ عظیم الشان جو اسلام کی عبادت حج ہے وہ ہم سب کو دیکھنے والوں کو ہمیں عطا فرمائے۔ حج کی عبادت کیا ہے، اور حج کو جب انسان جاتا ہے تو انسان کو کیا کیا اعمال کرنے چاہیے اور انسان کو کس تیاری کے تحت جانا چاہیے، بھی ہم ہمارے علماء کرام جو موجود ہیں عالم صاحب انہیں سمجھانیں گے۔ لیکن پروگرام میں یہاں پہ شامل کرنے کے نعتیہ کلام ہمارے ساتھ ہیں قرۃ العین محب، قرۃ العین آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ نعت۔ صلو علیہ وآلہ صلو
علیہ وآلہ میں تا کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے عشق احمد عطا کیا مجھے عشق احمد عطا کیا ہو بھلا حضور کی آل کا ہو بھلا حضور کی آل کا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ آئے غم جدھر سے ادھر گئے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے بگڑے کام سنور گئے اللہ میرے بگڑے کام سنور گئے میں نے جب زبان اللہ سے یہ کہا میں نے جب زبان سے یہ کہا صلو علیہ وآلہ نہ کہو کہ آقا کا نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کہو کہ آقا کا نہیں اللہ یہ کہو کہ آقا کہاں نہیں وہ تو جان ہے دو جہان کی جان ہے سبحان اللہ کی وہ سبحان تو اللہ جان ہے دو جہان کی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ سبحان اللہ نہ فصیل ہے نہ محل سرا بے شک بے شک تیرا فرش ہے وہی بوریاں تیرے جسم پاک پہ ایک قبا وہ بھی تار تار ہے جا بجا بے شک بے شک وہ بھی تار تار ہے جا بجا تیری سادگی ہے کمال اللہ کی اللہ تیری سادگی ہے کمال کی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ ماشاء اللہ سبحان اللہ جزاکم اللہ شاندار نعتیہ کلام آپ نے پیش کیا بات ہو رہی تھی ذی الحجہ کے عظیم الشان اس ماہ مقدس جس کی تیاری کے لیے ذیقات کا یہ عظیم الشان مہینہ ہم میرے بکریم عطا کیا جاننا یہ چاہیں گے علامہ صاحب سے کہ جب انسان رخت سفر باندھتا ہے تو انسان کو اپنے آپ کو جب رب کریم کے دربار میں پیش کرنا ہوتا ہے اس کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے کس طرح رخت سفر باندھنا چاہیے؟ جی بہت اہم سوال آپ نے کیا. سب سے پہلے تو ہمیں یہی کوشش کرنی چاہیے کہ جب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر کے اوپر بلا لے یا اس سمت بلا لے تو ہمیں سب سے پہلے تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور شکرانے نعمت یہ ہے جیسے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے شکرانے نعمت یہ ہے کہ انسان اللہ کے حضور سجدے میں گر جائے اور اس کا شکر ادا کرے کہ مولا تیری توفیق سے میں تیرے گھر کے پاس آ رہا ہوں. اگر خدا نہ دے نا اگر خدا نہ چاہے تو ایک پتہ اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا. خدا نہ چاہے تو ایک پرندہ اپنے پر کو جگہ سے ہلا نہیں سکتا. بے شک یار 6 فٹ کا بندہ ہے اور وہ یہاں سے 7 سمندر پار جا رہا ہے تو وہ کیسے جا رہا ہے؟ یہ خدا کی توفیق سے جا رہا ہے. بندہ یہ کہے کہ میرے پاس مال ہے دولت ہے میرے پاس ثروت ہے سرمایہ ہے بینک بیلنس
ہے تو میں حج کو جا رہا ہوں، بھائی یہ آپ کے بینک بیلنس کا کمال نہیں بلکہ رب ذوالجلال کا فضل ہے آپ کے اوپر، عطا ہے کہ وہ آپ کو بلا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو جب آپ کو یہاں سے وہاں جانے کا پروانہ مل جائے تو اس بات پر آپ کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکرانِ نعمت یہ ہے کہ آپ کے اندر عاجزی آ جائے۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ عاجزی آ جائے۔ جو بندہ حج کو جا رہا ہے تو وہ بندہ عاجز ہونا ضروری ہے۔ جب آپ عاجز بن کر جائیں گے، مسکین بن کر جائیں گے اور اپنے گناہوں پر نادم ہو کر جائیں گے یہاں سے، یقیناً آپ وہاں سے بخشش کا پروانہ لے کر آئیں گے۔ بے شک، وہ میں نے ایک جملہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ انسان کو ہمیشہ چھوٹے بن کر رہنا چاہیے، بڑے ہو جانے پر ماں بھی تو گود سے اتار دیتی ہے۔ جب آپ چھوٹے بن کر رہیں گے تو بہت ساری چیزوں کو آپ لے سکتے ہیں، بہت سارے مقامات تک آپ پہنچ سکتے ہیں، بہت پیاری بات کر رہے ہیں، چیزیں آپ لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ بڑے بن جائیں اور کہیں کہ میرے پاس سب کچھ ہے، اور اگر آپ کو کوئی بات کام کی بتا رہا ہے اور آپ یہ سمجھیں کہ مجھے آتا ہے، اس صورت میں یقین جانیے کہ بندہ کامیابی کی سیڑھی پر نہیں پہنچ سکتا۔ انسان دن بدن نیچے آئے گا، اوپر نہیں جا سکتا۔ جب آپ عاجزی آپ کے اندر آئے گی، انکساری آئے گی، حج کے اوپر جانے والے جو حج کے لیے جا رہے ہیں ان کے لیے پیغام یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ کو عاجز ہونا چاہیے۔ عاجز بنیں گے اور عجز اپنے اندر لائیں گے اور اپنے اندر آپ وہ جھکاؤ لائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ حج کے تمام تر احکامات جو ہیں، حج کے جو مسائل ہیں، ان کے اوپر آپ کی جو ہے وہ دسترس ہونا بہت ضروری ہے کہ آپ جب وہاں جا رہے ہیں تو آپ کو اس مقام تک پہنچنے کا، ان مقامات کا ادب کیا ہے۔ جیسے ہم پہلے بھی ادب کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ وہاں پر کچھ لوگ جا کر سیلفیز لیتے ہیں تو یہ بھی ادب کے خلاف ہے۔ دیکھیں آپ مثال کے طور پر عصر موجود کے اندر اگر آپ دیکھا جائے تو باپ کے سامنے بیٹا بیٹھ کر سیلفیاں لے تو باپ کو برداشت نہیں ہوتا۔ یار یہ میرے سامنے بیٹھ کر کتنا بدتمیز بچہ ہے کہ وہ میرے سامنے بیٹھ کر کبھی ادھر کھڑا ہو کر کبھی ٹیڑھا ہو رہا ہے، کبھی سیدھا ہو رہا ہے، سیلفیاں لے رہا ہے۔ باپ کو یہ بات ناگوار گزرتی ہے تو بتائیے، کائنات کے رب کے گھر کے پاس ہم جا رہے ہیں، وہاں جا کر ہم سیلفیاں لیں اور کبھی ہم ٹیڑھے ہوں اور کبھی یوں ہوں اور کبھی دوسرے سے کہیں ریکویسٹ کریں یار میری سیلفی بنا دے۔ تو سب سے پہلے تو عاجزی آنی چاہیے، اور اس کے بعد آپ جب وہاں پر پہنچیں دنیا سے رابطہ کٹ ہو جائے آپ کا۔ دیکھیں آپ یہاں پر پاکستان کے اندر آپ مساجد کے اندر جاتے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی مسجد بھی ہو، وہاں پر سائن بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے کہ دنیا سے رابطہ ختم، اللہ سے رابطہ شروع۔ دنیا سے ختم یہاں ہو جاتا پر ہے، چھوٹی سی مسجد ہو 5 مرلے کی، وہاں پر جائیں اور وہاں پہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ دنیا سے رابطہ ختم کی جائے، تو جہاں سے رحمت کی برسات ہوتی ہے اور جہاں سے آغاز ہوا اسلام کا، وہاں پر جائیں ہم تو وہاں پر بھی دنیا سے رابطہ ہو۔ انسان کی کچھ ڈیکورم ہوتے ہیں، کچھ ایسے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب کی کم علمی ہی ہے۔ اب یہاں پہ پروگرام میں نعت کلام شروع کریں گے اور شامل کریں گے، اور اس کے بعد ہم مفتی صاحب سے یہ جاننے کی کوشش ضرور کریں گے کہ وہ کون سی ایسی دعائیں ہیں کہ انسان اگر حج کے دوران اگر انسان کو وہ دعائیں عربی میں یاد وہ نہیں ہو رہی ہوتی تو اس کے ساتھ ساتھ کیا وہ اردو میں بھی وہ دعائیں مانگ سکتا ہے یا نہیں مانگ سکتا۔ لیکن یہاں پہ پروگرام شامل کرتا ہے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے قرۃ العین محب جی قرۃ العین۔ مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا، کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا، در زہرا سے ہو کے آ رہا ہے، در زہرا سے ہو کے آ رہا ہے، کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا، کہیں گے مصطفیٰ قدموں
لگ جا اللہ کیوں کیونکہ وسیلہ فاطمہ کا لا رہا ہے وسیلہ فاطمہ کا لا رہا ہے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے یہ چکی سیدہ کی چل رہی سیدہ کی چل رہی ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے مدینہ جا رہا ہے. شاندار نعتیہ کلام آپ نے پیش کیا. کیونکہ آج حج کی ہی باتیں ہو رہی ہیں. ذی القعدہ کا عظیم الشان مہینہ ہے اور یہ مہینہ خوشخبری یہ دیتا ہے کہ اگلے مہینے میں حج ہے. عظیم الشان قربانی ہے اور اس قربانی میں کون لوگ شامل ہوتے ہیں اور اس قربانی کا مقصد کیا ہوتا ہے. لیکن اس سے پہلے جس طرح اس سے پہلے میں نے کہا تھا مفتی صاحب سے ہم جاننا چاہیں گے کہ ایک انسان جب حج کے لیے جاتا ہے رب کریم کے دربار میں اور بیت اللہ کا وہ دیدار کرتا ہے, طواف کرتا ہے, تمام جو سنن ہیں وہ ادا کرتا ہے, فرائض ادا کرتا ہے, وہاں پہ اگر ایک اجمی ہے اس کو عربی صحیح طرح سے نہیں آ رہی تو اس کی دعائیں تو اس کے دلوں میں ہیں اور ان کے دلوں کے راز تو رب کریم جانتا ہے. تو ایسی صورت حال میں انسان کو کیا عربی یاد کرنا ضروری ہے؟ بہت ہی اہم سوال آپ نے کیا اور یہ جو ہمارے حجاج ہوں گے حج کرنے والے ان کے لیے بڑی ایک اہم بات ہوگی. یہ دیکھیں جو عربک ایک لینگویج ہے, زبان ہے, یہ ایک فصیح زبان ہے, بلیغ زبان ہے اور یہ امام الانبیاء سے پہلے بھی جو انبیاء تھے ان کی بھی یہی زبان ہے اور اہل عرب کے اندر بھی یہی استعمال کی جاتی ہے. لیکن یہ زبان جو ہے وہ بڑی شان والی ہے, برکت والی ہے, اس بات کا ہم انکار نہیں کرتے. لیکن کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کو عربی نہیں آتی یعنی عجمی ہے اور وہ عربی صحیح طرح نہیں بول سکتا, یہی اگر بول بھی لیتا ہے تو اس کے جو رموز و غوامض ہیں ان کا خیال نہیں کر سکتا اور ان کے جو زبر زیر ہے جیسے پیش ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ان کا خیال نہیں کر سکتا. تو اس صورت دسترس نہیں ہے کسی کو, اس صورت میں اس کو چاہیے کہ وہ اگر عربی اس کے اوپر اس کی گرفت نہیں ہے تو وہ اردو اپنی زبان جو ہے اس کے اندر بھی دعائیں کرے. دیکھیں آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ دعا جو دل میں ہوتی ہے اور اللہ دلوں کے حال کو جانتا ہے. اور جب فرمایا گیا نا قرآن عظیم الشان کے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب کہ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو فَإِنِّي قریب میں ان کے قریب ہوں. تو اجیب دعوت الداع اذا دعان جب بھی وہ مجھ سے دعا مانگتے ہیں تو میں دعا مانگنے والے کی دعا کو مقبول کرتا ہوں. تو کائنات کا رب تو وہ ہے کہ جو ہمارے دلوں میں بسا ہوا ہے, تو آپ کے دل کی نیت کو خدا قبول کرتا ہے. اور آپ جب دل سے دعا کرتے ہیں, دیکھیں زبان آپ کی چلتی ہے, زبان کا طوطی بولتا ہے, جس قدر آپ جو ہے فصیح ہو بلیغ عربی بول رہے ہیں یا انگلش بول رہے ہیں, کوئی بھی زبان بول رہے ہیں, اگر آپ کی زبان میں تاثیر نہیں اور دل کے اندر خوش اور خضوع نہیں ہے, وہ دعا بھی زمین اور آسمان کے درمیان معلق ہو جاتی ہے, رک جاتی ہے. لیکن اگر آپ کو صحیح بول نہیں سکتے, آپ کے دل میں دعا ہے اور آپ دل سے جب دعا کر رہے ہیں تو آپ کو اس دعا کے اوپر عبور حاصل ہے اور خوش اور خضوع کے ساتھ کر رہے ہیں, اپنی زبان کے اندر اگر آپ دعا بھی کر رہے ہیں تو وہ اللہ اس کو مقبول کرتا ہے. اور اللہ کائنات کا رب تو وہ ہے کہ جو ہر بولی کو سمجھتا ہے. لیکن نا ماں جب بچے کو اپنی گود میں لیتی ہے, 1-1.5 سال کا بچہ ہے, وہ بول نہیں سکتا لیکن پھر بھی ماں سمجھ جاتی ہے کہ اس کو کہاں پہ درد ہے, کہاں پر اس کو ہم نے پین کلر دینا ہے یا کہاں پہ اس کو ہم نے جو ہے وہ مالش کرنی ہے اور کیا چیز اس کو دینی ہے جو سے ٹھیک ہو جائے گا. یار 2 سال کا یا 1.5 سال کا بچہ ہو, ماں سمجھ جائے کہ بچے کی بیماری کیا ہے. تو جب کائنات کا رب, ماں ایک ماں جتنا پیار کرتی ہے کائنات کا رب 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے ایک ماں سے. کیا وہ رب ہماری جب وہ فیلنگز کو نہیں سمجھ سکتا, کیا وہ رب ہماری احساسات کو نہیں سمجھ سکتا؟ تو لہٰذا جب آپ دل سے
دعا کریں گے اور دل سے آپ خوشی اور حضور سے دعا کریں گے، یقیناً جو بھی دعا ہوگی اور وہ دعا دین اور شریعت کے دائرے کے اندر ہوگی تو اللہ کریم اس کو ضرور مقبول فرمائے گا۔ بہت سے کوسچنز ہمارے سننے والے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کی طرف سے آ رہے ہیں، بہت سے زیادہ کوسچن ہیں، سوالات ہیں جو پوچھے جا رہے ہیں مفتی صاحب، اس کی طرف ہی بڑھیں گے، لیکن ہم نعت کلام بھی یہاں پہ شامل کرتے ہیں۔ اور جب ہم نعت کلام شامل کرنے کے بعد ہم آپ سے ایک طرف آئیں گے تو ہم پوچھیں گے کہ جو لوگ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور کچھ اپنے اہل و عیال، اپنے اقارب، رشتہ دار جو غریب لوگ ہوتے ہیں، کیا ان کی خدمت کرنا ضروری ہے؟ ان کو مینس کہ کسی کی حاجت پوری کرنا ضروری ہے اس کو، یا حج کرنا ضروری ہے؟ اور ایسے اور کافی سوالات ہیں، لیکن یہاں پہ شامل کرنے پروگرام میں ایک نعت کلام۔ جی قرۃ العین عینی۔ ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے۔ بہت خوبصورت۔ کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے۔ عاشقان نبی کی ہے دل کی صدا، عاشقان نبی کی ہے دل کی صدا، سبز گنبد کے سائے میں گھر چاہیے، سبز گنبد کے سائے میں گھر چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، بھر کے جھولی میری میرے لج پالنے، بھر کے جھولی میری میرے لج پالنے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے، بہت خوب، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، آپ اپنی غلامی کی دے دے سند، آپ اپنی غلامی کی دے دے سند، بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے، بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، جزاکم اللہ، شاندار حاضری آپ کی، اور بہترین ایک سے ایک بہت اچھا کلام آج آپ نے پیش کیا، اور موقع محل کے بالکل عین مطابق آپ نے پیش کیا، اور ہمارے دلی دعائیں ہیں کہ رب کریم آپ کو اس کو قائم دائم رکھے اور اچھی دسترس عطا فرمائے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم شان وہ گھر آپ کو ضرور بار بار عطا فرمائے۔ مفتی صاحب کی طرف بڑھیں گے، ہم جاننا چاہ رہے تھے کہ کچھ لوگوں کے قرض ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں کے جو اپنے اہل و عیال ہوتے ہیں وہ حقدار ہوتے ہیں، کچھ لوگ اپنی خدمت بھی کر سکتے ہیں لوگوں کے لیے، لیکن وہ حج کے لیے جاتے ہیں، کیا ایسے صورتحال میں اس کے لیے کیا بہتر ہے؟
دیکھیں یہ سوال بھی بہت ضروری ہے. اس کے اوپر سب سے پہلے تو میں قرآن عظیم الشان کی آیت پاک کو پیش کرنا چاہوں گا. سورہ آل عمران آیت نمبر 97 ارشاد فرمائے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. فرمائے کہ جب بھی تمہیں استطاعت حاصل ہو تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حج کرو. اب اس آیت کی ڈیبیٹ کے اندر تو ہم نہیں جائیں گے، لیکن جو آپ کا سوال ہے اسی کے اوپر میں مختصر سی روشنی ڈالنا چاہوں گا. جیسے آپ نے سوال کیا کہ جب بندے کے اوپر قرض ہو تو کیا وہ حج کرے یا نہ کرے، تو سب سے پہلے اس کا جواب یہ ہے کہ جب انسان کے اوپر قرض ہو تو وہ یقیناً حج اس کے اوپر واجب ہی نہیں ہوتا. حج کب واجب ہوتا ہے کہ جب انسان کو مالی استطاعت حاصل ہو جائے. لیکن حج کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک تو مالی استطاعت اور دوسری بدنی استطاعت. مالی استطاعت ضروری ہے آپ کے حج کے واجب ہونے کے لیے، اور بدنی استطاعت ضروری ہے آپ کا حج جب آپ کر لیں گے یا آپ حج کو جانے والے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ بدنی طور پر فٹ ہوں، یعنی آپ جو جسمانی طور پر فٹ ہوں تو آپ کے اوپر حج دوسری طرح واجب ہے. پہلی بات جو ہے مالی استطاعت کی، تو اگر آپ اس کا جو ایک سانچہ ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو پاس جو ہے وہ اتنا مال ہے کہ جس کو زیادہ راہ بھی کہا جائے، جو آپ نے ٹریولنگ کر رہے ہیں تو اس میں آپ اپنے کھانے پینے کے اخراجات ہوں. دوسری بات آپ کے پاس سفر کے لیے اخراجات موجود ہوں، یعنی آپ جہاز پہ جا رہے ہیں، جیسے بھی آپ جا رہے ہیں ٹریولنگ کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس اخراجات ہونا ضروری ہیں. اور جب آپ وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں رہنے سہنے کے لیے آپ کے پاس جو معاملات ہیں یا وہاں پر جو خرچہ ہو رہا ہے، اتنا خرچہ آپ کے اوپر آپ کے پاس موجود ہے تو پھر اس صورت میں آپ کے اوپر حج واجب ہو جاتا ہے. اور یہ دو ایک چیز الگ ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کے اہل و عیال گھر پر موجود ہیں تو آپ کے پاس اتنے پیسے بھی ہونے چاہیے کہ ان کا نان نفقہ پیچھے چھوڑا جائے. مثال کے طور پر آپ حج کے لیے جا رہے ہیں، آپ کے پاس زیادہ راہ بھی ہے، آپ کے پاس ٹریولنگ کے لیے پیسے بھی ہیں، وہاں رہ کر آپ جو وہ اپنے اخراجات بھی کر سکتے ہیں، آنا جانا آپ آسانی سے کر سکتے، اتنے پیسے موجود ہیں. لیکن آپ کے اہل و عیال جو ہیں، گھر والے ہیں، اگر ان کے پاس نان و نفقہ کا پیسہ نہیں، یعنی وہ ایک مہینہ کیسے گزاریں گے، کھانے پینے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، تو اس صورت میں حج واجب آپ کے اوپر نہیں ہوگا. بہت پیاری بات کر رہے ہیں. اور یہاں پہ ایک اور سوال ہے مفتی صاحب، جاننا یہ چاہیں گے کہ سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ ریاست کے قوانین کے توڑ کے حج کر رہے ہوتے ہیں، جب سعودی گورنمنٹ ان کو الاؤ ہی نہیں کرتی بھائی، لیکن وہ پھر کہیں چھپ چھپا کے جا کے وہ حج کر ہی لیتے ہیں، تو کیا ایسے صورتحال میں حج قبول ہوتا ہے؟ دیکھیں نا، حج کی مقبولیت اس بات سے نہیں ہے کہ بندہ اس ملک کو جب اس کے لائن آف ایل او سی کو کراس کر رہا ہے تو وہ کس طرح کراس کر رہا ہے. نہیں، حج اس چیز کی آپ کی مقبولیت کی دلیل یہ ہے کہ جب آپ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں تو آپ نے وہاں کے جو فرائض ہیں صحیح معنوں میں ادا کیے، اس صورت میں آپ کے فرائض وہ مقبول ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ وہ سعودی گورنمنٹ ہے یا کوئی بھی آپ کو اجازت نہیں دے رہی تو اس کی یہ مطلب نہیں کہ وہ آپ وہاں پر پہنچ جاتے تو آپ کا حج مقبول ہوا یا نہیں ہو. اس بات کی دلیل نہیں ہے. آپ تو یہاں پر ایک اور میں مثال آپ کو دینا چاہوں گا کہ حج جب بندہ مومن کرتا ہے سارے اس کے مناسک پورے بھی کر لے، اس بات کی شورٹی نہیں اور گارنٹی نہیں کہ حج مقبول ہوگا یا نہیں ہوگا. بہت پیاری بات کریں، ٹھیک ہے. لیکن اب بندہ یہاں سے ایشورٹی لے کے جا رہا ہے اور وہ اپنے جو وہ اس کے جو ہے وہ سارے لوازمات ہیں ان کو پورا کر کے جا رہا ہے، سعودی گورنمنٹ کے پاس جب پہنچتا ہے تو وہ ان کی جو کاغذات کے اندر کلیئر ہوتا ہے. لیکن پھر بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا حج مقبول نہیں ہوتا. تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ انسان یہ کہے کہ پتہ نہیں انہوں نے ہمیں اجازت دی یا نہیں دی. اگر نہیں اجازت دی تو پھر آگے حج مقبول نہیں ہوگا. اور دوسرے سے ایک اور سوال مفتی صاحب آیا، کیونکہ پروگرام کی گھڑیاں ختم ہونے کے قریب ہیں. جی سوال یہ ہے کہ جب انسان حج کر رہا ہوتا ہے، کیا وہ حج کے جو مخصوص ایام ہوتے ہیں ان میں روزہ رکھنا ضروری ہوتا ہے؟ دیکھیں نا، حج کے ایام کے اندر آپ کے اوپر روزہ رکھنا یہ اعتکاف کے اندر ہے. حج کے ایام میں تو پھر آپ روزہ رکھیں گے تو پھر آپ جو معاملات ہیں تو وہ آپ کے لیے کرنا مشکل ہو جاتے ہیں. تو روزہ اگر نام بھی رکھیں تو پھر بھی حج ہو جاتا ہے. بہت اچھی بات. اور ایک اور جو سوال جو ہمارے سننے والے ہیں، انہوں نے کہا کہ کیا انسان اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ رخت سفر کے لیے جا سکتا ہے حج کے لیے؟ دیکھیں نا، سوتیلی ماں جب کسی شخص شخص کا باپ تھا، اس نے کسی عورت سے نکاح کر لیا، اب وہ عورت اس کے لیے حرام ہوگی اور اس کی وہ حرمت کے اندر آ گئی. اب وہ اس کی ماں کہلائے گی. جب اس کی ماں بن گئی تو وہ اب اس کے ساتھ حج جا سکتا ہے، اس کی محرم ہے. اگر اس کے باپ نے نکاح نہ کیا ہوتا تو پھر اس صورت میں وہ نہیں ہو سکتی تھی. تو لہٰذا باپ نے نکاح کر لیا، وہ اس کی ماں بن گئی، اگرچہ سوتیلی ماں ہے، لیکن باپ کے نکاح کی وجہ سے اس کے اوپر حرمت والا ایک معاملہ ضرور آ جائے گا. اس کے ساتھ نکاح. اور ایک اور مختلف قسم کے پیکیجز مختلف قسم کی کمپنیز آرگنائزیشنز دے رہی ہوتی ہیں کہ بھائی حج کا عمرے کا ٹکٹ آ جاتا ہے. اس میں کچھ ایسی ہمارے خواتین ہوتی ہیں، کچھ ایسے ہمارے بھائی ہوتے ہیں جو غیر محرم ہوتے ہیں، نامحرم جسے کہتے ہیں.
تو اگر یہ نامحرم کے ساتھ کیا حج ہو سکتا ہے؟ نہیں، نامحرم کے ساتھ تو آپ ایک قدم تو آگے نہیں چل سکتے، حج کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ آپ جو ہے اپنے گھر سے 10 کلومیٹر کا سفر آپ نہیں کر سکتے، تو حج تو بہت دور کی بات۔ تو شریعت نے یہ پابندی لگائی، اگر عورت حج کو آ رہی ہے تو اس کے ساتھ اس کے محرم کا ہونا، اس کا باپ ہے تب بھی ٹھیک ہے، شوہر آ رہا ہے یا اس کا بچہ آ رہا ہے یا اس کا خاوند آ رہا ہے، تب یہ ان 4-5 رشتوں کے علاوہ اگر کوئی اور رشتہ اس کے ساتھ آ رہا ہے، اس صورت میں اس کو حج کی اجازت شریعت نہیں دیتی۔ بہت زبردست قسم کا نشست آج کی رہی، اور ہمارے جو پروگرام میں مفتی صاحب بیٹھے تھے شاندار طریقے سے انہوں نے تمام سوالات کا ہمارے تمام سننے والوں کو جواب دیا۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جب انسان رخت سفر باندھتا ہے تو رخت سفر تبھی باندھا جاتا ہے جب اس کے بلاوا آ رہا ہوتا ہے، بے شک۔ باقی یہ سارے ایکسکیوزز ہوتے ہیں کہ اگر پیسے نہیں ہیں یا کسی کا حق دینا ہے یا وہ ایسے معاملات ہیں، یہ سارے تبھی ایکسکیوزز اس وقت دم توڑ دیتے ہیں جب انسان کا بلاوا آ رہا ہوتا ہے، کہ رب اس وقت کسی کو بلاتا ہے جب اس کے سارے معاملات حل کر لیتا ہے۔ میں بہت ہی ملتمس ہوں، جناب ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ پروگرام میں ساتھ دیا، بہت دور سے آئے ہیں جناب حضرت علامہ عبدالصبور فہیم نقشبندی صاحب، شاندار باتیں آپ نے کی، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، بہت شکریہ آپ تشریف لائیں۔ اور ملک پاکستان کے عظیم صنعان میری مراد جناب قرۃ العین محب ہمارے ساتھ ہیں، زبردست آج آپ نے کلام پیش کیا اور موقع مل کے عین مطابق آپ نے زبردست یہاں پہ کلام پیش کیے۔ اچھا، ایک دعا ہے چیز کہ میں تصحیح کرنا چاہوں گا، جو میں نے نام پیش کیے تھے حضرت زینب اور حضرت رقیہ، یہ ان کی، تو وہ 2 ناموں میں سے ایک نام حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ہے، اور حضرت زینب جو ہے آپ کا نکاح ہوا۔ ایک نکاح آپ کا 5 ہجری میں ہوا، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، وہ 5 ہجری میں ہوا ذی القعدہ کے مہینے کے اندر، اور دوسرا 7 ہجری کے اندر ہوا۔ اس کے ساتھ پروگرام علم والوں کے وقت ختم ہو جاتے ہیں، محمد جہاد بشیر کو اجازت دیجیے اور ایک نئے پروگرام کے ساتھ میں خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔